عمار صدف کے پیچھے دبئی پہنچ چکا ہے۔ عمار پھر سے صدف کے پاس جاتا ہے۔ صدف دروازہ کھولتی ہے تو سامنے عمار کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ عمار اور ہمشہ نے پلاننگ کر کے بلال عبداللہ اور صدف کو دوبارہ پھنسانے کے لیے دبئی کا رخ کر لیا ہے۔ عمار صدف کے گھر آئے گا اور صدف عمار سے کہے گی کہ تم اب یہاں کیا لینے آئے ہو۔ عمار صدف سے کہتا ہے جب سے تم مجھے چھوڑ کے گئی ہو میں تو اندر سے خالی ہو گیا۔ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے۔ اب تم نے بھی تو بلال عبداللہ کو اہمیت دے کر وہ غلطی کر دی ہے۔ تو اب سب حساب برابر کرتے ہیں۔ تم نے یہی کہا تھا نا جس دن حساب برابر ہو گیا میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ تم بلال عبداللہ کی باتوں میں آ رہی ہو۔ صدف عمار کی کسی بات کو سیریس نہیں لیتی اور اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ صدف اپنی ماں کو کال کرے گی اور اسے بتائے گی کہ عمار میرے پیچھے یہاں تک آ پہنچا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں اب پھر سے اس کی باتوں میں آ جاؤں گی اور مان جاؤں گی۔ صدف کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ مرد تو غلطیاں کرتا ہی رہے گا، بے وفائیاں بھی کرے گا اور لڑائی جھگڑا بھی کرے گا۔ ایسے کسی ایک مرد کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ تو آگے بھی تو ایک مرد ہی ملتا ہے۔ تم پھر سے سوچ لو، عمار برا لڑکا نہیں ہے۔ صدف کہتی ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اور مجھے بس اب بلال عبداللہ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جہاں پر صدف بتاتی ہے کہ بلال عبداللہ کا رویہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کل سے مجھ سے نظریں چرا رہا ہے۔ دوسری طرف ہمشہ بھی بلال عبداللہ کے پیچھے آ چکی ہے۔ وہ بلال عبداللہ سے کہتی ہے تم تو کچھ بتائے بغیر ہی یہاں آ گئے ہو، اس لیے میں تم سے ملنے خود ہی آ گئی۔ وہ صدف کے بارے میں پوچھتی ہے تو بلال عبداللہ کہتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ صدف عمار سے بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ ہے، اس کی نفرت ہی اسے میرے پاس لے کر آئی ہے اور میں اب یہی سوچتا ہوں کہ اسے اگر مجھ سے کبھی نفرت ہو گئی تو وہ مجھے برباد کرنے میں کیا کسر چھوڑے گی۔ ہمشہ بتاتی ہے کہ عمار پھر سے صدف کو منانے آیا ہے اور اب شاید صدف مان بھی جائے اور پھر سے عمار صدف کو تم سے چھین کر لے جائے گا۔